ایک بوڑھا آدمی کسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ اچانک ہی دور سے اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ قریب جا کر اس نے دیکھا تو ایک چوہا زور و قطار سے رو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس بوڑھے آدمی نے اس سے پوچھا۔ میں ایک کمزور جانور ہوں، جنگل میں بہت بلیاں رہتی ہے جو چوہوں کو کھا جاتی ہے۔ چوہے نے اس بوڑھے آدمی کو بتایا، مجھے بلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے سارا دن اپنے بل میں گھسا رہتا ہوں، ڈرا سہما رہتا ہوں۔ اسی طرح ڈر کے جینے سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ میں رو کر اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ایک بلی بنا دے تاکہ میں سکون سے کسی ڈر اور خوف کے بغیر زندگی گزار سکوں۔ وہ بوڑھا نیک آدمی تھا، اس چوہے پر ترس آ گیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس چوہے کو بلی بنا دیا۔ ڈرپوک چوہا اب بہت خوش تھا کیونکہ اب اسے بلی کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ تو وہ چوہا جو بلی بنا ہوا تھا دوبارہ زور سے رو رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ کچھ دن تو میں بلی بن کر بہت خوش رہا، پھر ایک دن جنگل میں موجود کتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے جان بچائی۔ اب مجھے کتے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ایک کتا بنا دے تاکہ میں سکون سے زندگی گزار سکوں۔ بوڑھے آدمی نے پھر اللہ سے دعا کی اور وہ چوہا کتا بن گیا۔ کتا بن کر وہ بہت خوش تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ شیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ کتے کے تو جان پر بن گئی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ایک جھاڑی میں چھپ کر شیر سے بچ گیا۔ اب اسے شیر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اب وہ پھر ڈر کے مارے تھر کانپ رہا تھا اور رو کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے شیر بنا دے۔ شیر بہت طاقتور ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اور شیر کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس بوڑھے آدمی نے پھر اس کے لیے دعا کی۔ وہ شیر بن گیا۔ شیر بننے کے بعد وہ بہت خوش تھا۔ اسے لگا کہ اب اسے کسی سے ڈر نہیں لگے گا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ شکاری اس کے پیچھے لگ گئے۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا اور جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ اب اسے اور بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ بڑا جسم ہونے کی وجہ سے اس کے لیے چھپنا بھی مشکل ہوتا۔ وہ پریشان ہو کر پھر اس بوڑھے آدمی کے پاس آیا اور اس بوڑھے آدمی سے اپنے مسئلے کا حل پوچھا۔ وہ بوڑھا آدمی بہت ذہین تھا۔ اس نے کہا کہ تم کچھ بھی بن جاؤ، تمہیں ڈر ضرور لگے گا۔ تم شیر بھی بن گئے، جنگل کے بادشاہ بن گئے، لیکن پھر بھی ڈر کر جیتے ہو، کیونکہ یہ ڈر تمہارے اندر ہے۔ تمہارا دل اس ڈرپوک چوہے کا دل ہے۔ اپنے ڈر کو تمہیں خود ہی ختم کرنا ہوگا۔ اب اس چوہے کو سمجھ آ گیا تھا کہ بہادری سے جینے کے لیے اپنے اندر کے ڈر پر قابو پانا پڑے گا۔ اس نے اپنے آپ کو بدل کر ڈر کے بنا جینے کا فیصلہ کیا اور پھر سے چوہا بن گیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس چوہے کی طرح ہیں جو کسی نہ کسی ڈر کے ساتھ جیتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کو امتحان سے ڈر لگتا ہے، جاب کرنے والے کو اپنے باس سے ڈر لگتا ہے، مزدور کو ٹھیکیدار سے ڈر لگتا ہے۔ ڈر ایک ایسی بیماری ہے جو ہمیں زندگی میں کبھی کسی مقام پر نہیں پہنچنے دیتی۔ یہ ہمارے صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے، ہمارے پروں کو کاٹ دیتا ہے، ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ کیونکہ ڈر کر یا تو ہم اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں اور یا پھر خود کو ہی بدل دیتے ہیں۔ ایک بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو والدین کو ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں گر نہ جائے، لیکن وہ پھر بھی اس ڈر پر قابو پا کر اسے چلنا سکھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو گرنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی چلنا نہیں سیکھ پاتا۔ دوستو، کامیاب لوگ کو بھی ڈر لگتا ہے،
لیکن وہ اس ڈر کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ وہ اپنے ڈر پر قابو پاتے ہیں، اس کا سامنا کرتے ہیں اور اس سے جیت کر دکھاتے ہیں۔ کیوں ڈرے زندگی میں کہ کیا ہوگا، ہر وقت کیوں سوچے کہ کچھ برا ہوگا۔ کیوں ڈرے زندگی میں کہ کیا ہوگا، ہر وقت کیوں سوچے کہ کچھ برا ہوگا۔ بڑھتے رہے بس منزلوں کی اور کچھ نہیں، تجربے تو نیا ہوگا۔ والسلام۔